آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، مگر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر آ جائے گا تو وہ کون سی دو بڑی نشانیاں ہیں جو ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے رونما ہوں گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ظہور امام مہدی علیہ السلام کی ان دو نشانیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب تر آ چکا ہے، اور قیامت کی نشانیوں پر گہری نظر رکھنے والے محققین اور علماء اکرام کے مطابق سال 2025، 2027 یا پھر 2029 کا سال ظہور امام مہدی علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اور یہ تمام پیشن گوئیاں انہوں نے اس دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات اور وہ تمام چھوٹی نشانیاں جو اب پوری ہو چکی ہیں، جیسے عرب کی سرزمین کا سرسب ہو جانا اور بکریاں چرانے والے عرب کے بدوؤں کا بڑی بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کرنا، عرب میں فحاشی، ناچ گانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، حتیٰ کہ وہاں دوبارہ سے بت پرستی اور مندروں کا تعمیر ہونا، مدینے کے قریب دجال کا محل تعمیر ہونا، اور ایسی بہت سی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، پوری ہو چکی ہیں۔ اور دوستو، عرب کو چھوڑ کر اس کے اطراف کے تمام ممالک کو دیکھیے کہ وہاں کے حالات عرب کے بادشاہوں کے حالات سے مختلف ہیں، اور ان ممالک میں مسلمان بہت کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ کفار کے رحم و کرم پر ہیں۔ مثلا شام جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، اور عراق جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور فلسطین کو ہم سب مسلمان اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ قیامت ابھی بھی بہت دور ہے تو اسے خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ آگ لگ چکی ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب دوستو، عرب کے حالات اور اس کے بادشاہ کے انتقال کا انتظار ہو رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے خواہش مند اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مگر یہاں میں آپ کو خبر دے دوں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کا علاج جدہ کے محل میں چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ محمد بن سلمان بادشاہ نہیں ہے، وہ ولی عہد ہے، اور سعودی عرب کی تمام حکمرانی فی الوقت محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ اور جس طرح محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک اسلامی مملکت سے لبرل اور ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس کی طرز حکمرانی ہی عرب کے اس طاغوتی نظام حکومت کا خاتمہ بنے گی۔ This isn't a fantasy for Crown Prince Mohammed bin Salman, who has a bank account that breathes trillions. Prince Salman's life is anything but ordinary. While most of us worry about rent, he is deciding which of his mansions to sleep in. Get ready to be amazed by as we explore Prince Salman's world where luxury has no limits and neither does his bank account. Extravagant lifestyle. Prince Salman of Saudi Arabia lives a life of immense wealth and luxury, showcasing the extravagance of the Saudi royal family. The Crown Prince Mohammed bin Salman is famous for his love of luxury. And by love, we mean a passion so intense it makes the Taj Mahal look modest. He didn't just live in a palace, he lived in a place that made Versailles look like a playhouse. In 2014, Crown Prince decided that living on land was too ordinary. He needed a yacht, but not just any yacht. A floating palace named Pegasus. This wasn't just a yacht, it was a kingdom on water. The interior was like a golden dream, with every chair resembling a throne and tables that seemed to shine brighter than the sun. Through Al Khidma Foundation Pakistan, we are providing these displaced families with drinking water, because water is a real problem in the Gaza Strip. And as you know, water is a source of life for all creatures. کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے قبل عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اقتدار کے خاطر اس کے 3 بیٹوں میں شدید لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف افراتفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خون ریزی نہ ہو، اس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دوستو، آج دیکھیے کہ کیا دریائے فرات خشک نہیں ہو رہا ہے، اور وہ خشک بھی ہو رہا ہے اور اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ مسلمانوں، اپنی صف بندی شروع کر دو اور اتحاد قائم کر لو، کیونکہ تمہارا سیویئر اور تمہارا خلیفہ بس ظاہر ہونے ہی والا ہے۔ One of the most authentic signs of the end of times
is the drying up of the Euphrates River. Then today, it's disappearing faster than you can imagine. The Euphrates is one of the oldest rivers in the world, flowing through Turkey, Syria, and Iraq. It carries huge importance for Muslims, Christians, as well as Jews. It has existed since the times of the earliest prophets, and even the Holy Quran talks about it. But today, it's about to die. To truly understand the seriousness of this situation, we need to look at the Anah Tower. It's an old structure standing tall in the Euphrates. For centuries, this tower has been a reference point for measuring the river's water levels. Look at this clip. This was Euphrates River back in 2020. Look how high the water level was back then, and only a small portion of Anah Tower was visible. اس بات سے صاف طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نفس زکیہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں منائیں گے تاکہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کے دور خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ معظمہ میں بلا وجہ شہید کر دیے جائیں گے تو ایک منادی آسمان سے ندا دے گا، بے شک تمہارا حاکم فلاں ہے اور وہ امام مہدی ہیں، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔